السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے ناظرین، ایک انسان اپنی بیوی بچوں کے خاطر کیا نہیں کرتا ہے۔ ایک انسان اپنی بیوی بچوں کے خاطر اپنے تن من دھن کی بازی لگا دیتا ہے اور وہ چاہتا ہے کہ میری بیوی بال بچے پر کسی طرح کی تکلیف نہ آئے، اور وہ ہمیشہ ان کو خوش کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ وہ گھر سے باہر نکل کر باہر جاتا ہے اور لوگوں کے طعنے سنتا ہے، اور وہ پیسے کماتا ہے، لوگوں کی گالیاں سنتا ہے اور وہ پیسے کماتا ہے، اور وہ اس وجہ سے تاکہ میں اپنے بیوی بال بچے کو خوش رکھ سکوں۔ لیکن وہی بچہ اور وہی بیوی، وہی بیٹی جب اس لائق ہو جاتی ہے کہ جب ان کا شوہر یا ان کے والد بڑھاپے کی عمر کو پہنچ جاتا ہے، تو وہ اس طریقے سے ان کے ساتھ ویوہار کرتے ہیں جس کو دیکھ کر آپ کا کلیجہ کانپ اٹھے گا۔ ایک ایسا واقعہ پیش آیا ہے جسے سننے کے بعد آپ کا دل دہل جائے گا۔ آئیے پہلے اس واقعے کو سنتے ہیں۔ بہت سارے نوجوان بہت سارے تدفین میں جڑے ہیں، لیکن اس مرحوم کی جو درد بھری داستان ہے، میں چاہتا ہوں کہ آپ بھی سنیں اور تمام انسانیت بھی سنیں اور ان کے حق میں دعائیں بھی کریں کہ انسان کیسے کیسے درد سے، سفر سے گزرتا ہے۔ جب یہ اچھا کماتے تھے، کیرلا میں رہتے تھے، سعودی کو گئے تھے، سعودی کو جا کر 90s کی بات کر رہا ہوں، اس وقت پر ان کی سیلری 30,000 روپے تھی۔ 30,000 روپے کما کر اپنے بیوی بچوں کو انڈیا دے کر بھیجتے تھے، بچوں کو قابل بھی بنایا۔ ہم تو بار بار سنتے ہیں کہ ماں بچے کو پیٹ میں 9 مہینے پالتی ہے، لیکن باپ ذہن میں زندگی بھر پالتا ہے، اپنی اولاد کے لیے خود بھی قربانی دے دیتا ہے۔ لیکن جب باپ کے پاس پیسہ آیا، یعنی اس مرحوم کے پاس، شمس الدین صاحب کے پاس، تو انہوں نے بیوی بچوں کو سعودی کو بلا لیا۔ سعودی کو جب بلا لیا تو ان کو بھی، یعنی ان کے وائف کو بھی جاب پہ لگایا گیا۔ وہ جاب کرنا چاہتی تھی شاید، تو جاب کو ان کو لگایا گیا، تو ان کی سیلری ہو گئی 60,000، ان کی سیلری تھی 30,000۔ پھر کچھ ہی دن گزرے، ان کے پاس کچھ پیسہ آیا، ان کی بیوی کے پاس، ان کو اپنی زندگی سے دور کر دیا۔ ایک دن تھا، یہ اپنی بیٹی سے ملنے کے لیے، اپنی اولاد سے ملنے کے لیے سعودی میں ہی، جو ان کی بیوی الگ فلیٹ لے کر رہتی تھی، وہاں پر جاتے ہیں۔ باپ اپنی بیٹی کی محبت میں انٹری لیتا ہے، جاتا ہے، بیٹی دروازہ کھولتی ہے، بیٹی باپ کو دیکھتی ہے، جیسے ہی باپ کو دیکھتی ہے ایک دم سے دروازے کو موچ دیتی ہے۔ ایک تماچے کی طرح اس مرحوم کے چہرے پر پڑا۔ یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، یہ ان کی خود کی زبانی ہے۔ مرنے سے پہلے، کچھ دن پہلے انہوں نے اس واقعے کو بتایا ہے۔ اس کے گواہ ہمارے عنایت صاحب ہے، کہاں ہے؟ ہاں، یہ ہے۔ یہ بتا یہ رہے ہیں کہ سعودی سے دل دکھنے کے بعد، درد ملنے کے بعد، بنگلور کے ایک ٹاپ ایریا میں ایک بلڈنگ میں ایک مینیجر کے طور پر کام کرتے تھے۔ یہ خود اس کے گواہ ہے کہ ایک ملٹری کی طرح سسٹم تھا ان کا۔ بس میں انسانیت سے یہی بات کہنا چاہتا ہوں کہ دولت تو کمانا ہے، وہ مقدر کی ملے گی، لیکن اپنے رشتوں کو بنائیں، پہلے اپنے بچوں کو، اپنی اولاد کو مسلمان بنائیں، انسان بنائیں۔ آج پتا چلا کہ ان کی اولاد امریکہ میں ہے، USA میں ہے، لاکھوں کے روپے کما رہے ہیں، لیکن افسوس کی بات، دولت تو دولت ہے ان کے پاس، باپ کے جنازے کو آنے کی توفیق تک نہیں ہوئی۔ یہ اللہ کا کرم ہے کہ اللہ نے مجھے اور آپ کو چنا ہے۔ میں اور آپ آئے نہیں یہاں پر، اللہ ہمیں بھیجا ہے، اللہ نے ہمیں یہ توفیق دی ہے، تب جا کر اس قبرستان میں آئے ہیں، اس مرحوم کے جنازے میں شرکت کر رہے ہیں۔ اس مرحوم کی نصیب دیکھیے، آج مسجد میں نماز کے جنازہ ادا ہوئی۔ انعام بھائی، بڑا مجمع تھا، مسجد کے امام صاحب کے عالم دین نے ان کا جنازے کی نماز پڑھائی، اور تمام اللہ کے نیک بندے مل کر آ کر آج تک۔ میرے پیارے ناظرین، آپ نے سنا وہ داستانی اور وہ واقعہ کو سنا کہ ایک والد وہ اپنے کمانے کے لیے سعودی عرب جاتا ہے، اور سعودی عرب جانے کے بعد وہ 30,000 35,000 منتھلی کماتا ہے تاکہ ان کی بیوی بال بچے خوش رہے، اور ہر مہینے اس کو پیسے بھیجتا رہتا ہے۔ لیکن ان کی بیوی کی خواہش ہوتی ہے، ان کی تمنا ہوتی ہے کہ میں بھی سعودی عربیہ جا کر پیسے کماؤں اور آپ کے ساتھ رہوں۔ وہ بھی آتی ہے، اور ان کے جو شوہر ہوتے ہیں، وہ شوہر ان کی بات مان لیتے ہیں اور ان کو وہاں بلا لیتے ہیں سعودی کے اندر۔ پھر سعودی کے اندر وہ بھی کام کرنے کے لیے، وہ بھی جاب پہ جانا شروع کر دیتی ہے، اور الحمدللہ اپنے شوہر سے زیادہ کمانے لگتی ہے۔ تو اس کو کمانے پر گھمنڈ آ جاتا ہے، اور کی جو لڑکی ہوتی ہے، وہ لڑکی کے اندر بھی گھمنڈ پیدا ہو جاتا ہے کہ مجھے اب والد سے کوئی ضرورت نہیں ہے۔ جب ان کا باپ لڑکی سے ملنے کے لیے جاتا ہے تو دھکے مار کر باہر نکال دیتی ہے اور ان کو گھر میں داخل نہیں ہونے دیتی۔ یہ کیا ہے؟ یہ بالکل جہالت ہے کہ اللہ نے آپ کو ہنر دیا ہے تو آپ اپنے شوہر کی عزت کیجئے، پیسے کمائیں لیکن اپنے شوہر کی عزت کریں۔ آپ کو دنیا سے جانا بھی ہے،
اسی لیے احتیاط برتے، اپنے گھر کے اندر دینی ماحول پیدا کرے، اپنے گھر کے اندر قرآن اور حدیث کی تعلیم کو زیادہ سے زیادہ پڑھا کرے، تاکہ قرآن حدیث کے مطابق آپ زندگی گزار سکے۔ اور بیوی کو چاہیے کہ اپنے شوہر کے حقوق کو جانے، اور شوہر کو چاہیے کہ اپنے بیوی کے حقوق کو جان کر زندگی گزاریں۔